أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ یہود کی ہٹ درمی اور اس کا جواب۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر اور دلائل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے اور ملت ابراہیمی ہے، اور یہ ملت اسلامیہ یہی ملت ابراہیمی ہے اور یہی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہودی اور نصرانی الٹا مسلمانوں کو کیا کہتے جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی، ان کے سامنے رکھی جاتی اور دلائل کے ساتھ ان کو واضح کیا جاتا، جیسے پیچھے انبیاء کی وصیتیں بھی مذکور ہیں وہ ہم نے سنی۔ تو یہودی اور نصرانی مسلمانوں کو کہتے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یہی مذہب سچ ہے۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود وہ پھر مسلمانوں کو اپنے مذہب کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ ہدایت یافتہ صرف یا تو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اس کے علاوہ کوئی مذہب جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ درمی حسد اور کینہ اور بغض کی وجہ سے بیان فرمائی کہ یہ صرف حسد اور کینہ اور بغض کی وجہ سے ہٹ درمی کر رہے ہیں، باقی ان کے مذہب میں کوئی سچائی اب نہیں ہے۔ تو دو جواب اللہ رب العزت نے اس کے ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل اسلام کو حکم دیا کہ یہ دو جواب ان کو جو ہے وہ اہل باطل کو دے کر ان کے مذہب کا رد کرو۔ پہلا جواب یہ دیا ملت ابراہیم حنیفہ، یہودی اور نصرانی والا سلسلہ اب نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا، بلکہ اب صرف اور صرف جو ملت ابراہیمی پر ہوگا وہی ملت اسلامیہ شمار کیا جائے گا، اور ملت ابراہیمی جو ہے وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ تم نے اپنے مذہب کے اندر شرک کی آمیزش کر لی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں شرک کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے جو بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور سارے انبیاء وہ شرک کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اور تم نے جو ہے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور وہ مشرک ٹھہرے، اور عیسائی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، اور اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، لہذا تم ان کو یہ جواب دو کہ یہودیت اور نصرانیت اول تو منسوخ ہو چکی، اور دوسرے نمبر پہ تم نے اس کے اندر شرک کی آمیزش کر لی، جس کی وجہ سے یہ تو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ قولوا آمنا باللہ، دوسری آیت کے اندر ملت ابراہیمی کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ ہے کیا، اس کی تشریح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات قولوا آمنا باللہ، یقولو کا جو لفظ اللہ رب العزت نے جو امر ذکر فرمایا، اس کے اولین مخاطب و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔
ان کے بعد پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے۔ تو یہ صحابہ کی شان پر بھی یہ آیت جو ہے وہ دال ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خطاب سے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں اب اللہ تعالیٰ کے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ خود مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابہ، ملت ابراہیمی کی تشریح اس طرح ان لوگوں کے سامنے بیان فرماؤ اور ان کو بتلاؤ کہ ملت ابراہیمی ہے کیا۔ تو اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز آمنا باللہ، کہ ہم اللہ ہی کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اسی ہی کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہماری ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے نجات دینے والا وہی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ نبی ہے، وہ ولی ہے۔ جیسے یہودیوں نے معاذ اللہ یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم اس کے بڑے برگزیدہ لوگوں کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں بھی بعض جہالا وہ لوگوں کے اس قسم کی ترغیب دیتے ہیں کہ تم صرف ہمارا خیال رکھو، کل میدان محشر میں ہم خود نمٹ لیں گے، ہم خود دیکھ لیں گے، کل کو جو ہوگا ہم جانیں اور اللہ جانے، تم فکر نہ کرو۔ وہ بھی جہلا والی باتیں۔ اللہ الصمد، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لم یلد، اس کو کسی نے نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان، کوئی کنبہ، کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ اپنی سفارش رشتہ داری کے زور پر کر سکے اور زبردستی معاذ اللہ کسی کو جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بچا سکے۔ تو یہ فرمایا آمنا باللہ، سب سے پہلی چیز کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو احکام اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں اور مطیع ہیں۔ اور اسی طرح جو صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اندر جو احکامات مذکور ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کے پابند نہیں ہیں۔ عمل کے پابند صرف ہم قرآن پاک کے اندر جو احکام مذکور ہے اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ پہلی شریعتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان پر عمل کے پابند نہیں ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، اور ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور اس وقت کے مطابق وہ واجب العمل تھا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لہذا ہم ان پر عمل کے پابند نہیں ہیں، لیکن ایمان ہم رکھتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی اللہ کا نبی اس دھرتی پر آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ معصوم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل اس پر کی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، صحائف نازل کی ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں،
اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اندر جو بھی احکامات مذکور تھے اس وقت کے مطابق اس کو ہم واجب العمل تسلیم کرتے اس وقت کے مطابق۔ لیکن آج جب قرآن پاک آ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی، تو اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں۔ وہ منسوخ ہو، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن عمل کے پابند نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات حکمت والی ذات ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی شریعت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہتے، ہم سب کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ جس وقت کے مطابق اللہ رب العزت نے جس کو بہتر سمجھا اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور جو بہتر سمجھا اس پر نازل فرمایا، اور جو احکامات بہتر سمجھے وہ اس وقت کی امت کے لیے واجب العمل قرار دیے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس وقت ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تابعداری میں ہیں۔ ہم صرف اس وقت جو قرآن پاک کے اندر نازل کردہ احکام ہیں ان پر عمل کے پابند ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو احکامات دیے جا رہے ہیں ہم ان پر عمل کے پابند ہیں۔ پہلی شریعت پر ہم عمل کے پابند نہیں ہیں، لیکن ایمان اور یقین ہم رکھنے کے پابند ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو ماننا یہ ہم پر فرض ہے، لیکن اس شریعت پر عمل ہم پر فرض نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی شریعت، اور تمہارا بھی جو ہے وہ نجات اسی میں ہے کہ تم اب اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں دے کر اللہ کے اب نازل کردہ احکامات پر ایمان لاؤ اور ان پر عمل کرو، تو اب تمہاری خلاصی ہوگی۔ اب پہلی شریعت پر عمل کرنے سے تمہاری خلاصی نہیں ہوگی۔ آج بھی یہی حکم ہے، پہلے بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود مخاطب کر کے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اہل باطل کا رد کرو، اہل باطل کو یہ باتیں بتلاؤ، اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے سچا ثابت کرو۔ اور آج بعض جو ہے وہ جاہل قسم کے لوگ وحدت امت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وحدت امت، جس میں عیسائیوں کو بھی بلاتے ہیں، یہودیوں کو بھی بلاتے ہیں، اور دیگر جو باطل مذہب ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، اور اسٹیجوں پر جو ہے وہ گفتگو کر اور کہتے کیا ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ اور دوسروں کو چھیڑو نہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کرو، لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرو۔ تو یہ واضح طور پر اس چیز کا رد ہے کہ اپنے مذہب کو چھیڑو نہ اور چھوڑو نہ اور دوسروں کو چھیڑو نہ۔ واضح طور پر جب اسلام آ چکا تو اب صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اور اب اسی کا پرچار ہوگا، اور یہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو رسالت عطا کی گئی، آپ کو ہدایت عطا کی گئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی، ودین الحق، اور آپ کو دین حق عطا کر دیا گیا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اب آپ نے یہ میرا دین جو دین اسلام آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس کو آپ نے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے۔ وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، وہ جہاد کے ذریعے ہو، وہ قتال کے ذریعے ہو۔ اب صرف اور صرف اس دھرتی پر کوئی نظام چلے گا تو اللہ کا نظام ہوگا۔ اب اس دھرتی پر صرف اور صرف کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اب کسی کو بھی کسی بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، یہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہم خود ان کو اسلام کے دعوے دار ہو کر لوگوں کو اپنے سٹیجوں پر بلا کر معاذ اللہ ان کو ان کے دین کی دعوت کی ہم خود کہتے ہیں ترغیب کرو، تلقین کرو۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے دین کے نام پر کہ لوگوں کو وحدت امت کے نام پر جو ہے وہ بلا کر دین اسلام کے خلاف معاذ اللہ جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اعلان کرو، اپنے ایمان کو
واضح اور کھلم کھلا لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ ہے ایمان، اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان جو ہے اور کوئی بھی دین اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دین کی تبلیغ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ یہودی اور نصرانیوں نے۔ جب ان کو تبلیغ کی جاتی تو وہ آگے سے یعنی یہ کہنا شروع ہو جاتے کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ ملت ابراہیمی ہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی باقی تمام ادیان اللہ رب العزت کے ہاں وہ رد ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اے ایمان والو تم کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی تمام صفات پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لائے جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، یعنی تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے، اور ان پر جو صحائف اور کتب نازل کی گئیں ان پر بھی ہم ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات اور انجیل اور نبوت اور رسالت، اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس تمام پر ہم ایمان لائے جو دیا گیا تمام انبیاء کو اللہ رب العزت کی طرف سے، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جن کے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر نبی بنا کر بھیجا ہم اس کو معصوم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو بھی کتاب اور صحیفہ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم نہیں تفریق کرتے ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کسی بھی نبی کی تکذیب نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے ہی تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تفرقہ بازی سے محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کو حق اور اسی کے تابع فرما رکھیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔